خرشہ بن حر سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں مدینہ منورہ کی مسجد کے اندر ایک حلقے میں بیٹھا ہوا تھا۔ کہا اس میں خوبصورت حیت والے ایک حسین و جمیل بزرگ بھی موجود تھے، وہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ کہا انہوں نے ان لوگوں کو خوبصورت احادیث سنانی شروع کر دیں۔ کہا جب وہ اٹھ گئے تو لوگوں نے کہا جو کوئی اہل جنت میں سے ایک شخص کو دیکھنا پسند کرے تو وہ ان کو دیکھ لے۔ کہا میں نے دل میں کہا واللہ میں ہر صورت ان کے پیچھے جاؤں گا اور ان کے گھر کا پتہ لگاؤں گا۔ کہا میں ان کے پیچھے چل پڑا۔ وہ چلتے رہے یہاں تک کہ شہر سے باہر نکلنے کے قریب پہنچ گئے۔ پھر وہ اپنے گھر میں داخل ہوئے۔ کہا میں نے ان سے اندر آنے کی اجازت چاہی تو انہوں نے اجازت دے دی۔ پھر کہا بھتیجے تمہیں کیا کام ہے؟ کہا میں نے ان سے عرض کی جب آپ حلقے سے اٹھے تو میں نے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا جو کوئی اہل جنت میں سے ایک شخص کو دیکھنا پسند کرے تو وہ انہیں دیکھ لے۔ مجھے اچھا لگا کہ میں آپ کی صحبت میں بیٹھوں۔ انہوں نے کہا اہل جنت کو اللہ زیادہ جانتا ہے اور میں تمہیں بتاتا ہوں کہ انہوں نے کس بنا پر ایسا کہا۔ میں نیند کی حالت میں تھا کہ ایک شخص میرے پاس آیا اور مجھ سے کہا اٹھو۔ پھر اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، میں اس کے ساتھ چل پڑا۔ اچانک میں نے اپنی بائیں جانب ایک راستہ دیکھا۔ میں اس طرف جانے ہی لگا تھا کہ اس شخص نے مجھے کہا اس سمت میں نہ جاؤ کیونکہ یہ بائیں ہاتھ والوں یعنی اہل جہنم کے راستے ہیں۔ پھر میرے دائیں ہاتھ پر ایک سیدھا راستہ آ گیا۔ اس نے مجھ سے کہا یہ راستہ لے لو۔ کہا پھر وہ مجھے لے کر ایک پہاڑ تک آیا اور اس نے مجھ سے کہا چڑھو۔ کہا پھر جب بھی میں چڑھنے لگتا تو اپنی پشت کے بل گر پڑتا۔ کہا میں نے کئی بار ایسا کیا۔ پھر وہ مجھے لے کر چل پڑا یہاں تک کہ مجھے ایک ستون کے پاس لے آیا۔ اس کی چوٹی آسمان میں تھی اور نچلا حصہ زمین میں۔ اس کی چوٹی پر ایک حلقہ تھا۔ اس نے کہا اس کے اوپر چڑھو۔ کہا میں بولا اس پر کیسے چڑھوں؟ اس کی چوٹی تو آسمان میں ہے۔ کہا تو اس شخص نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اوپر کی طرف اچھالا تو میں نے دیکھا کہ اس حلقے کے ساتھ چمٹا ہوا ہوں۔ کہا پھر اس نے ستون کو ضرب لگائی تو وہ گر گیا لیکن میں حلقے کے ساتھ چمٹا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ کہا تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو یہ خواب سنایا تو آپ نے فرمایا وہ راستے جو تم نے اپنی بائیں جانب دیکھے وہ بائیں ہاتھ میں یعنی نامہ اعمال پکڑنے والوں کے راستے ہیں، اور وہ راستے جو تم نے اپنی دائیں جانب دیکھے وہ دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال پکڑنے والوں کے راستے ہیں، اور وہ پہاڑ شہادت پانے والوں کی منزل ہے جو تم حاصل نہ کر سکو گے، اور وہ ستون اسلام کا ستون ہے، اور وہ حلقہ اسلام کا حلقہ ہے، اور تم اپنی موت تک اسے مضبوطی سے تھامے رہو گے۔ صحیح مسلم حدیث